آج سے تقریباً 5,500 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک بہت ہی زبردست قوم ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگ ترقی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقیوں کی بلندی پر تھے۔ وہ لوگ پہاڑوں کو اس قدر خوبصورت طریقے سے تراش کر مضبوط محلات تعمیر کیا کرتے تھے کہ آج کی سائنس ان کی عقل و دانش پر اش اش کر اٹھے۔ وہ انتہائی طاقتور، قدآور اور جینیس تھے۔ اپنی انہی خصوصیات کی وجہ سے وہ اس دور کی سپر پاور کہلاتے تھے۔ اپنی ترقی، تعمیرات اور خصوصیات کی وجہ سے سرکش ہوتے چلے گئے۔ وہ خدائے وحدہ لا شریک کے وجود سے منکر ہوتے چلے گئے۔ انبیاء کرام ان کو ہدایت کی بات سمجھاتے تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگتے، اذیتیں پہنچاتے، اپنی بستیوں سے تشدد کر کے نکال دیتے تھے۔ وہ خطہ بہت سرسبز و شاداب تھا، لیکن جب ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو ان کے ہاں بارشیں روک دی گئیں، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ ان کے ہاں بارشوں اور بادلوں نے اپنے رب کے حکم سے بالکل رخ پھیر لیا، جس کی وجہ سے وہاں قحط سالی پیدا ہوتی چلی گئی۔ پھر ایک روز انتہائی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ انہوں نے ایک روز آسمان پر اٹھنے والے ایک دھوئیں کے بادل کو دیکھا جو تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس بادل کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور سمجھے کہ ان کی خشک سالی ختم ہو گئی ہے، یہ بادل خوب برسے گا اور ایک بار پھر ان کے ہاں ہر طرف ہریالی اور سبزے کا دور دورہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ بادل قہر برسانے والا تھا۔ یہ بادل وہ نہیں تھا، بلکہ اس بادل نے سوائے ان کے مضبوط مکانات، محلات کے کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا تھا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے: پھر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ابر ہے جو ان کے میدان کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے، کہنے لگے یہ تو ابر ہے جو ہم پر برسے گا، نہیں بلکہ یہ وہی ہے جسے تم جلدی چاہتے تھے، یعنی آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو برباد کر دے گی۔ بس وہ صبح کو ایسے ہو گئے کہ سوائے ان کے گھروں کو کچھ نظر نہ آتا تھا۔ ہم اسی طرح مجرم لوگوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ سورہ احقاف۔ وہ ایک ایسی تند و تیز اور تابکاری اثرات والی ہوا تھی جس نے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس خطے زمین کو آباد ہونے نہیں دیا تھا۔ وہاں پر نباتات اور ہریالی کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی کوئی چیز سلامت رہی۔ وہ ہوا جہاں جہاں سے گزری انسانوں کے جسموں کے گوشت کو اتار کر اسے صرف ہڈیوں کا پنجر رہنے دیتی۔ ایٹمی حملے کی طرح انسانوں کے جسم کا گوشت پگھل کر بھاپ میں تبدیل ہو گیا۔ وہ ہوا اس طرح بانجھ کر دینے والی تھی جیسے تابکاری کسی زمین کے اندر تک اثر کر کے بانجھ کر دیتی ہے، کسی چیز کو پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: جب ہم نے ان پر بانجھ ہوا بھیجی، وہ جس چیز سے گزر گئی اسے بوسیدہ کر دیتی تھی۔ اس تابکاری نما ہوا نے ان جسموں کو گوشت کے بغیر بوسیدہ ہڈیوں جیسا بنا دیا۔ سب کچھ مٹ گیا، نہ نخلستان رہے، نہ خوشنما باغات اور نہ ہی سبزہ۔ ہر طرف اڑتی ہوئی ریت اور انسانی ڈھانچے رہ گئے تھے۔ یہ پورا خطہ خالی ہو گیا۔ آج بھی یہاں دور دور تک صرف ریت اڑتی نظر آتی ہے۔ آج کے زمانے میں اس خطے کو ربع خالی کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ 4000 سال گزر گئے۔ ایک روز اس علاقے سے دنیا کے بہترین انسانوں کا ایک لشکر گزرا جس کی قیادت کائنات کے سب سے بہترین انسان کر رہے تھے۔ لشکر ایک طویل مسافت طے کر کے آ رہا تھا۔ اہل لشکر نے خطے میں کچھ کھنڈرات دیکھے تو وہاں کچھ دیر آرام کرنے اور کھانے پینے کا ارادہ کیا۔ وہیں ایک کنواں بھی موجود تھا۔ اہل لشکر نے کنویں سے پانی لیا، وہاں کچھ خشک لکڑیاں اکٹھی کی، ان کو جلا کر کھانا تیار کرنے لگے۔ جب دو جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر کے قائد کو اس کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کنویں سے نکالا ہوا پانی اور پکائی ہوئی روٹیاں اور تیار شدہ سالن ضائع کر دو اور اس میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ اور نہ ہی پیو۔ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تم سب بھی یہاں ہلاک ہو سکتے ہو۔ یہاں پر ایک قوم کو عذاب دیا گیا تھا، یہاں کی کسی چیز کو مت استعمال کرو۔ یہ کھانا جو ایک بڑے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا
تھا بہت بڑی مقدار میں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سارے کا سارا کھانا ضائع کر دیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر نہ نظر آنے والی وبا کا پتہ لگا لیا تھا جو انسانوں کے لیے مہلک تھی۔ قرآن پاک میں اس ہوا کے لیے لفظ ریح العقیم کا استعمال کیا گیا ہے۔ ریح کا مطلب ہوا اور عقیم بانجھ عورت یا مرد یا زمین کو کہا جاتا ہے۔ علماء کرام اس لفظ بانجھ ہوا کے معنی عرصے دراز تک تلاش کرتے رہے، لیکن ایسی بانجھ ہوا کے بارے میں نہ جان سکے جو انتہائی ہلاکت خیز تھی کہ جسم کے گوشت کو پگھلا کر ہڈیوں کو بوسیدہ کر دے اور اس جگہ پر موجود ہر چیز کو ایسا بانجھ کر دے کہ وہاں ہزاروں سال بعد بھی کوئی چیز کچھ نہ پیدا کر سکے۔ موجودہ دور میں جب ایٹمی تجربات اور ان کی تابکاری کے بارے میں جاننے کے بعد خیال اس طرف جاتا ہے اور قرآن مجید کی ان آیات کا مفہوم واضح ہونے لگتے ہیں، ایک ایسا بادل جو نہایت برق رفتاری سے بڑھتا ہے اور پھر آنن فانن تباہی مچا دیتا ہے، کسی کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد ایسی بانجھ ہوا جو سب کچھ ختم کر کے ہزاروں سال بعد بھی وہاں کچھ پیدا ہونے نہیں دیتی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ایسی پکڑ سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔